یا ہم یہ سمجھ کر واپس چلے جائیں کہ اندلس کے مقدر میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ قاضی ابو جعفر نے جواب دیا، میں مایوس نہیں ہوں، میں چند دن یہیں رہوں گا۔ امیر یوسف افریقہ کے علماء، شیوخ اور اپنی فوج کے چیدہ افسروں کے اجتماع میں آخری فیصلہ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اس کے بعد جزیرۃ الخضرہ کے بارے میں معتمد کے احتجاج کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لیکن ابھی آپ یہ بات کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اگلے دن قاضی ابو جعفر کے سوا وفد کے باقی تمام ارکان نے واپس اندلس کا رخ کیا۔ اپنے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے بعد، یعنی 5 دن کے بعد، ایک رات قاضی ابو جعفر مہمان خانے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، کون ہے؟ آئیے۔ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ قاضی ابو جعفر اسے دیکھتے ہی مسرت سے چلا اٹھا، سعد تم؟ سعد نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت آپ کے آرام میں مخل تو نہیں ہو رہا؟ ابو جعفر نے کہا، میں کئی دن سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں، اور یقین کرو میں اب بھی تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ میں امیر البحر سیر بن ابو بکر کے ساتھ ایک مہم پر گیا ہوا تھا۔ یہاں کب پہنچے؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ مجھے یہاں پہنچتے ہی امیر یوسف نے بلا لیا تھا، اور اب میں ان کی قیامگاہ سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ قاضی ابو جعفر نے شمع کی دھیمی روشنی میں سعد کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم اب سچ مچ ایک سپاہی بن گئے ہو، اور پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ امیر یوسف نے اندلس کے متعلق تمہارے ساتھ کوئی بات کی ہے؟ سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ وہ اندلس کے متعلق بہت بے چین ہیں۔ انہوں نے پرسوں صبح علماء اور شیوخ کا اجلاس بلایا ہے۔ اگر انہوں نے مخالفت نہ کی تو وہ کسی تاخیر کے بغیر الفانسو کے خلاف فوج کشی کر دیں گے، اور جزیرۃ الخضرہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کے لیے وہ معتمد کی اجازت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے۔ مراکش کے علماء اور شیوخ ہم سے بہت بدظن ہو چکے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی اس اقدام کی مخالفت کریں گے۔ میں نے ابھی تک کسی سے ملاقات نہیں کی، لیکن آپ اطمینان رکھیں، مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ اندلس کے حق میں ہوگا۔ امیر یوسف بن تاشفین افریقہ کے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ عوام اس کے اس قدر گرویدہ تھے کہ اس کا ایک معمولی اشارہ ان کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود علماء کی تائید و حمایت کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ مجلس شورا کے سامنے اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نیک نیتی سے اپنے فرائض سر انجام دوں تو اپنے دلوں میں حق گوئی کا جذبہ زندہ رکھو، اور مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے روکتے رہو کہ میں خطاؤں سے پاک ہوں۔ اندلس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے اس نے تمام شہروں کے چیدہ علماء اور قبائل کے شیوخ کو جمع کیا۔ 2 دن تک وہ ان کے خیالات سنتا رہا۔ بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ امیر یوسف کو ہر حال میں کسی تاخیر کے بغیر الفانسو کے خلاف فوج کشی کر دینی چاہیے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جنہیں ملوک الطوائف کے متعلق یقین نہ تھا۔ وہ یہ خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ اگر ملوک الطوائف نے بدعہدی کی تو افریقہ کی افواج کو 2 محاذوں پر لڑنا پڑے گا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اندلس کی طرف قدم اٹھانے سے پیشتر یہ اطمینان کر لیا جائے کہ اگر ملوک الطوائف نے بدعہدی کی تو اندلس کے عوام ہماری حمایت پر ہوں گے، ورنہ ملوک الطوائف سے یہ کہا جائے کہ ہم انہیں صرف اسی صورت میں مدد دیں گے جبکہ وہ متحد ہو کر الفانسو کے خلاف جنگ شروع کر دیں۔ علماء اور شیوخ کے خیالات سننے کے بعد امیر یوسف نے قاضی ابو جعفر کو اپنے خیال کے اظہار کی دعوت دی۔ انہوں نے ایک ولولہ انگیز تقریر کرنے کے بعد افریقہ کے علماء سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ملوک الطوائف کی نیتوں پر شک کرنے میں حق بجانب ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اندلس کے علماء کے نمائندے کی حیثیت سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ملوک الطوائف کی طرف سے کوئی بدعہدی ہوئی تو ہم تمام ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ اب حالات وہ نہیں جو آج سے چند برس پہلے تھے۔ اب اندلس کے ہر آدمی کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسے کیا خطرہ پیش آنے والا ہے۔ اب اندلس کے حکمرانوں نے منافقت سے کام لیا تو مجھے یقین ہے کہ اندلس کا ہر بچہ اور بوڑھا انہیں اسلام کا باغی قرار دے کر آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گا۔ قاضی ابو جعفر کی تقریر کے بعد حاضرین مجلس کی نگاہیں امیر یوسف کی طرف مبذول ہو گئیں۔ افریقہ کے مفتی اعظم نے کہا، یا امیر، ہم اپنی رائے دے چکے ہیں اور اب آپ کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ امیر ابو یوسف نے کہا، میں نے آج تک آپ حضرات کی رائے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ایک فیصلہ ایسا بھی تھا جس کے لیے میں اپنے ضمیر کی آواز کافی سمجھتا تھا۔ چند برس قبل ایک نوجوان میرے پاس اندلس کے مسلمانوں کی فریاد لے کر آیا تھا۔ اس وقت ہم افریقہ میں ایسے حالات کا سامنا کر رہے تھے کہ اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ اندلس میں ہمارے بھائی ہماری اعانت کے مستحق ہیں تو آپ میں سے اکثر میری دماغی حالت پر شک کرتے،
لیکن میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت میں اندلس کی بربادی نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اپنے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ افریقہ میں ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت کے قیام کے بعد میرے ترکش کے تمام تیر ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوں گے جو اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کا عہد کر چکے ہیں۔ پچھلے دنوں جب اندلس کے علماء اور حکمرانوں کے نمائندے میرے پاس آئے تو میں نے محسوس کیا کہ قدرت اب مجھے اندلس میں بلا رہی ہے، لیکن جب معتمد کے نمائندے نے جزیرۃ الخضرا کے متعلق ہمارا فیصلہ ٹھکرا دیا تو میں یہ سمجھا کہ قدرت شاید مجھے متنبع کر رہی ہے کہ میں ملوک الطوائف کے تعاون پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی قوت پر بھروسہ کروں، اور اگر مجھے تنہا الفانسو کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں۔ آپ کو یہاں جمع ہونے کی دعوت دینے کے بعد میں نے خدا سے یہ مانگا تھا کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ اندلس کے حکمرانوں کی اعانت پر بھروسہ کرنے کے بغیر بھی الفانسو کے خلاف جنگ کی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ ہمیں جزیرۃ الخضرا میں لنگر انداز ہونے کے لیے معتمد کی اجازت کا انتظار کرنا چاہیے یا اس کی اجازت کے بغیر بھی پیش قدمی کر دینی چاہیے۔ مفتی اعظم نے کہا، آپ جہاد کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اگر معتمد کے دل میں بھی جہاد کا ارادہ ہے تو جزیرۃ الخضرا پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر معتمد کا ارادہ کچھ اور ہے تو بھی آپ کو اس بات کا حق ہے۔ آپ ملوک الطوائف کے نمائندوں کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ اندلس کے کسی حصے پر قابض ہونے کی مطلقاً کوئی خواہش نہیں رکھتے، اور اس وعدے کے بعد بھی وہ آپ کی نیت پر شک کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ معتمد کا چھوٹا بیٹا راضی جزیرۃ الخضرا کا حاکم تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں شعر و نغمے کی محفل گرم تھی کہ محل کا داروغہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بدحواسی کے آثار دیکھ کر مغنی اچانک خاموش ہو گئے۔ علی جا، اس نے کہا، مراکش سے ایک ایلچی آیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے پر مصر ہے۔ راضی کی حالت اس بچے سے مختلف نہ تھی جسے گہری اور میٹھی نیند سے جھنجھوڑ کر جگایا گیا ہو۔ اس نے برہم ہو کر داروغہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم بہت گستاخ ہو گئے ہو۔ مراکش کے ایلچی سے ملاقات کا یہ کون سا وقت ہے؟ پھر وہ سازندوں اور مغنیوں کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا؟ طاؤس و رباب کی تانیں پھر بلند ہونے لگیں، لیکن داروغہ ذرا جرت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھا اور مسند کے قریب پہنچ کر بولا، علی جا، وہ کوئی بہت اہم خبر لے کر آیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ راضی نے گرج کر کہا، میں تمہاری زبان نوچ ڈالوں گا، جاؤ اس سے کہو کہ ہم اس ہفتے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ داروغہ نے کہا، علی جا، اسے دیکھنے کے بعد آپ میری گستاخی قابل معافی سمجھیں گے۔ دروازے پر پہرے داروں نے اسے روکا تھا لیکن وہ زبردستی اندر گھس آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس انتظار کے لیے وقت نہیں۔ میں نے اسے ملاقات کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ان لوگوں سے بہت مختلف ہے جو کسی کی بات سنتے ہیں۔ وہ صرف حکم دینا جانتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اندر گھس آنے سے منع کیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ باہر ملاقات کے کمرے کے دروازے کے کھڑا ہے۔ راضی نے پریشان ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دن گنے جا چکے ہیں۔ ایک ایلچی آتا ہے اور بلا تکلف میرے محل میں گھس آتا ہے۔ محل کے پہرے دار اس کا راستہ نہیں روک سکتے اور محل کا داروغہ بھاگا ہوا میرے پاس آتا ہے کہ میں اٹھ کر اسے خوش آمدید کہوں۔ علی جا، میں عرض کر چکا ہوں کہ پہرے داروں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن کیا؟ علی جا، آپ کے حکم کے بغیر ہم ایک ایلچی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ شاید آپ بھی یہ گوارا نہ کرتے کہ ہمارا کوئی آدمی مفت میں مارا جائے۔ وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا اور تم چاہتے ہو کہ میں ایسے آدمی سے ملاقات کروں؟ علی جا، اگر حکم ہو تو ہم اسے گرفتار کر لیں، لیکن وہ مراکش سے آیا ہے۔ اگر اسے مرابطین کے امیر نے بھیجا ہے تو ہم اس کی گستاخی کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ مرابطین کے امیر کی طرف سے آیا ہے تو اسے اشبیلیہ میں سلطان معظم کے پاس جانا چاہیے۔ میرے ساتھ اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ داروغہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمرے سے باہر اسے پہرے داروں کی لیدے سنائی دی۔ ایک آدمی بلند اور روبدار آواز میں کہہ رہا تھا، میرا وقت تمہارے گورنر سے زیادہ قیمتی ہے۔ داروغہ کے اشارے سے گورنر کے چند محافظ نیزے تان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک زیرہ پوش دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔ چند مسلح پہرے داروں نے اس کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جو ہی اس نے اندر پاؤں رکھا، گورنر کے محافظوں نے نیزے آگے کر دیے۔ زیرہ پوش ایک ثانیے کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اہل محفل ایک سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بولا،
اگر تم نیزوں اور تلواروں کے استعمال سے واقف ہوتے تو آج اندلس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ شہزادے، اپنے پہرے داروں، مغنیوں اور خواجہ سراؤں کو تسلی دے دو، میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا۔ پہرے دار مڑ کر رازی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، تمہیں میرے سپاہیوں کے تحمل سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم ایک ایلچی نہ ہوتے تو اس وقت میں تمہارے ساتھ ہم کلام ہونے کی بجائے تمہاری لاش دیکھتا۔ ایک ایلچی کی حیثیت میں بھی تم اپنے آپ کو بدترین سزا کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ تم نے ایک ڈاکو کی طرح ہمارے محل میں داخل ہونے کی جرت کی ہے۔ سپاہیوں کے نیزے اب اس نوجوان کی زرہ کو چھو رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر خوف و ہراس کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ الفانسو کے ایلچی اس سے کہیں زیادہ بے تکلفی کے ساتھ آپ کے ایوانوں میں گھس آیا کرتے ہیں۔ رازی نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ امیر یوسف بن تاشفین کی فوج ایک ہفتے کے اندر یہاں پہنچ جائے گی۔ اگر آپ جزیرۃ الخضرہ میں اندلس کے نجات دہندہ کا استقبال کرنے کے خلاف ہوں تو بہتر ہوگا کہ آپ یہ شہر خالی کر دیں۔ کچھ دیر حاضرین مجلس اور شہزادہ رازی پھٹی پھٹی نگاہوں سے نوبارد کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر رازی کا ایک مصاحب بولا، امیر مرابطین کو جبل الطارق پر لنگر انداز ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ میں حیران ہوں کہ انہیں جزیرۃ الخضرہ کیوں پسند ہے۔ نوبارد نے جواب دیا، میں آپ کے بے معنی سوالات کا جواب دینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو صرف ایک فیصلے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کی پریشانی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن گانے بجانے کے مشاغل آپ اندلس کے ہر شہر میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ رازی نے کہا، اگر امیر یوسف ایک دوست کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو ہم جبل الطارق پر ان کا استقبال کریں گے، لیکن وہ اگر جزیرۃ الخضرہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس شہر کی ایک ایک اینٹ کے لیے لڑیں گے۔ نوبارد نے مسکرا کر کہا، شہزادے، شطرنج کھیلنے اور جنگ کرنے میں بہت فرق ہے۔ امیر یوسف کے متعلق تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مجاہد الفانسو کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے وہ تاؤس و رباب سے کھیلنے والے ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا۔ جزیرۃ الخضرہ پر قبضہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ آپ کا مطلب؟ رازی نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بندرگاہ پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہوگا اور غروب آفتاب سے قبل شہر بھی ہمارے قبضے میں ہوگا۔ میں چند آدمیوں کے ساتھ امیر یوسف کا راستہ صاف کرنے آیا ہوں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہاں کسی مسلمان کے جسم پر خراش تک نہ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آدمیوں کو بندرگاہ سے تھوڑی دور چھوڑ کر تنہا آپ کے پاس چلا آیا ہوں، تاکہ آپ کے سپاہی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس کے نتائج آپ کے لیے خطرناک ہوں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لائیں اور اپنے سپاہیوں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں، آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ داروغہ کے اشارے سے گورنر کے محافظ اور پہرے دار اپنے نیزے اور تلواریں نیچے کر چکے تھے۔ رازی انتہائی غم و غصے کی حالت میں نوبارد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک محل کے ایک گوشے سے آدمیوں کی چیخ پکار سنائی تھی۔ شہر کا ناظم پہرے داروں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا، علی جاں، غضب ہو گیا، چند مراکشی بندرگاہ پر قابض ہو گئے ہیں اور اہل شہر جوق در جوق ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ رازی نے کہا، اگر یہ لوگ آسمان سے نازل نہیں ہوئے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندرگاہ کے محافظ کیا کر رہے تھے؟ ناظم نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر یہاں سے چند میل دور کسی غیر آباد جگہ پر اترے ہیں۔ رازی نے ایلچی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ ہمارے خلاف ایک جارحانہ اقدام ہے۔ ایلچی نے قدم بڑھا کر جواب دیا، جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو اسے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہتی۔ امیر یوسف اندلس کے ہر مسلمان کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس کا مقصد الفانسو کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ اسلام کے دشمنوں کی صف میں شامل نہیں ہو چکے تو آپ کے خدشات بے جا ہیں۔ آپ کی تسلی کے لیے ان کا یہ وعدہ کافی ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد اندلس سے اپنی افواج نکال لیں گے۔ آپ کو صرف یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اسلام کے دشمن نہیں۔ فوج اور پولیس کے چند اور افسر کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ رازی نے ان کی حوصلہ شکن نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، امیر یوسف یہاں تک کب پہنچیں گے؟ ایلچی نے جواب دیا، بعض مصلحتوں کی بنا پر میں ان کی آمد کا صحیح وقت نہیں بتا سکتا، تاہم آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اشبیلیہ سے ہدایات طلب کر سکیں۔ میرے پاس لمبی چوڑی باتوں کے لیے وقت نہیں، مجھے کل تک یہاں سے کئی کوس دور پہنچنا ہے۔ آپ کو میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ شہر کے نظم و نسق کے معاملے میں ہمارے سپاہیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک فوجی افسر نے کہا، ہماری طرف سے تعاون نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم عملی طور پر ان کی قید میں ہیں۔ آپ سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ایلچی یہ کہہ کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ حاضرین مجلس تھوڑی دیر کے لیے کرب و اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔
بالآخر راضی نے ناظم شہر کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ناظم یہ کہہ کر باہر نکلا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایلچی کے پیچھے چل دیا۔ محل کے بیرونی دروازے کے قریب وہ ایلچی سے جا ملا اور بولا، آپ کا نام سعد ہے؟ ایلچی جواب دینے کی بجائے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ناظم نے پھر کہا، آپ وہی ہیں، میں نے معتمد کے دربار میں آپ کی تقریر سنی تھی، میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے۔ نہیں، یہ میرے حافظے کی خوبی نہیں، آپ اس دن میرے دل پر چند انمٹ نقوش چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کی جرت اور ہمت دیکھ کر میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ اندلس کے نجات دہندہ بن کر آئے ہیں، پھر آپ اچانک غائب ہو گئے تو میں اکثر اپنے دل میں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کبھی شاید ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے مختلف نہیں جو اندھیری راتوں میں اچانک نمودار ہوتے ہیں اور نور کی کرنیں بکھیرتے ہوئے روپوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اندلس کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناظم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سعد نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، میں چند دنوں کے لیے یہاں سے غیر حاضر رہوں گا اور اس عرصے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی افسوسناک صورتحال پیدا نہ ہو۔ آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں غرناطہ جا رہا ہوں۔ سعد ناظم کے ساتھ باتیں کرتا باہر نکلا تو سامنے سڑک پر مراکش کے سواروں کے پیچھے پیچھے شہر کے عوام کا ایک جلوس نظر آ رہا تھا۔ لوگ مسرت کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ محل کے پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا ہجوم سے نکلا اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے چلایا، اسلام کے دشمنوں، مراکش کے مجاہدوں کے لیے محل کا دروازہ کھول دو، تمہارا یوم حساب آ چکا ہے۔ مراکش کے سوار سعد کو دیکھ کر رک گئے، لیکن شہر کے عوام کا ہجوم دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ سعد ہجوم کو چیرتا ہوا تیزی کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھا اور ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا، مراکش کے سپاہیوں کی منزل مقصود یہ محل نہیں ہے، یہ لوگ الفانسو کے قلعے کے دروازے توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تم اطمینان رکھو، آج کے بعد ہم قوم کے مجرموں کو معاف نہیں کریں گے، لیکن یہ وقت ہنگامہ آرائی کا نہیں ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ان کے سپاہیوں کی موجودگی میں شہر کے اندر کوئی بدنظمی ہو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پڑاؤ کو واپس چلے جائیں۔ امیر یوسف کا نام سن کر لوگوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ ادھر ادھر کھسکنے لگے۔ سعد بن عبد المنعم سیڑھیوں سے نیچے اترا، ایک سپاہی اس کے اشارے سے کود پڑا۔ سعد نے گھوڑے پر سوار ہو کر دستے کے سالار کو چند ہدایات دی اور پھر گھوڑے کو ایک طرف موڑ کر ایڑ لگا دی۔ شہر سے باہر نکل کر وہ غرناطہ کا رخ کر رہا تھا اور اس سے تھوڑی دیر بعد ایک کبوتر سلطان معتمد کے نام جزیرت الخضرا کے گورنر شہزادہ راضی کا پیغام لے کر اشبیلیہ کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ شام سے پہلے پہلے راضی کو معتمد کی طرف سے یہ پیغام آ چکا تھا کہ تم کوئی مزاحمت نہ کرو اور الخضرا چھوڑ کر رندہ چلے جاؤ۔ صبح امید۔ میمونہ صبح کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی، میرے مولا وہ صبح کب آئے گی؟ میری رات بہت طویل ہو چکی ہے، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، وہ کہاں ہیں، وہ کب آئیں گے؟ یہ الفاظ وہ اپنی ہر دعا میں دہرایا کرتی تھی اور ہر دعا کے ساتھ اس کا تصور افریقہ کے پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں میں پرواز کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ یہ دیکھتی کہ سعد کسی لقدق صحرا میں ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار افریقہ کے مجاہدوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اسے گھوڑوں کی ٹاپ، تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی۔ وہ کراہتے اور سسکتے ہوئے زخمیوں کو دیکھتی۔ سعد دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد گرد کے بادلوں سے نمودار ہوتا اور اس کا دل مسرت سے اچھلنے لگتا۔ پھر کبھی وہ یہ تصور کرتی کہ وہ زخمی ہو کر ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے اور اجنبی اس کی تیمارداری کر رہے ہیں تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ اور آج وہ دعا کے اختتام پر کہہ رہی تھی، میرے مولا، میں جانتی ہوں کہ ان کی زندگی کا راستہ کٹھن ہے، لیکن مجھے اس گھر کے آرام اور سکون کی بجائے ان کی راہ کے کانٹے زیادہ عزیز ہیں۔ میں غرناطہ کے پربہار مناظر پر افریقہ کی بھیانک وسعتوں کو ترجیح دیتی ہوں۔ میں اس کا دامن تھام کر آندھیوں اور طوفانوں کے ساتھ لڑ سکتی ہوں۔ ہماری منزل ایک ہے، کاش ہمارا راستہ بھی ایک ہوتا۔ وہ دعا ختم کر کے اٹھنے کو تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر گلاب کا ایک پھول رکھ دیا اور کہا، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ میمونہ نے چونک کر پیچھے دیکھا، طاہرہ کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میمونہ نے کہا، تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو، دعائیں اتنی جلد قبول نہیں ہوتی۔ آج میں سچ بول رہی ہوں میمونہ، تمہاری صبح کا آفتاب نمودار ہو چکا ہے۔ بھائی احمد نے تمہیں بھی شاعر بنا دیا ہے۔
طاہرہ نے کہا، میمونہ سچ کہو، تمہیں آج غرناطہ کی فضا میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟